على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. Alhamdulillah, it is a great achievement and great pleasure for me that we accompany with you for the recitation of Zikr, the remembrance of Allah, and those who cut their times and sit together and remember the Almighty, the Creator, the most merciful, the most compassionate, those who recited His Zikr. So Allah, the Lord of the universe, will reward you. So you are the luckiest person that you sit here and recite the Naat and the Zikr of Allah. As earlier, these two young guys, they recited Naat Sharif. They salute the Prophet Muhammad. So this is the right way to attain the Allah's love, to attain the love of the Creator of the universe. So we are luckiest people that we practice according to the will of Allah with the great love of the Sayyidina Muhammad. So I am very proud and salute to your teacher, your staff, so guided you according to the Sunnah of our Prophet. So always in your mind, if you want to success in this world, especially in this country, so you practice according to the love of our beloved Prophet Muhammad. As you read the Quran, try to understand the meaning of the Quran, which Allah bestowed with His best of the creation in this universe, Sayyidina Muhammad. So we are the followers and the lovers. And being a follower, it is our duty. It is our responsibility. So we practice according to the will of the Prophet Muhammad. As Prophet Muhammad 1400 years ago in Makkah, when he delivered the first message of Islam and invited all the families and all the tribes of the Makkah, come to the right and come to sit with me and worship one God. So we practice according to the Prophet's guidance. Are you understand my words? Okay, this is for you, Genesis. So do come to the masjid and read the Quran and what Allah has given us a tremendous blessing and mercy that Al-Quran with the great connection of Sayyidina Muhammad. The best explanation of the Quran by the Prophet Muhammad. So I feel a great honor and great pleasure and great. It's an honor for me that I belong to such a class of Sufi. Sufi means to purify your feelings, your heart. And one of the greatest Sufi, Sayyidina Babaji Muhammad Qasim Maulvi, my great-great-grandfather. When he started and invited the people, come to the right way. So he used to sit in Moda Sheikh 80 years. And he invited all the seekers of Islam, come and sit and do the Zikr of Allah. Remembrance of Almighty Allah. It is a tremendous tribute. What's the virtue of the Zikr? The virtue of the Zikr means Allah reward you when you sit and recite the Zikr. Like the Naat Sharif, as you people recited, the same thing is the remembrance of Allah. Like we will do Zikr, inshallah, later. So it is also a remembrance of Allah's blessing.
So there are many Quranic verses in the Quran, the last testimony for the guidance of the humanity, for the progress of the humanity, for the success of the humanity. So Allah bestowed to His beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And in the glorious Quran, Allah mentions regarding to the virtue of the Zikr, the remembrance of the Almighty Allah. So just I want to quote one verse, Allah bi zikrillahi tatmanil qulub. Allah says in this Quran that you already read the Quran. So Allah says that the remembrance of Almighty Allah gives you the satisfaction of your heart. If you feel satisfaction, if you want satisfaction, if you want success in your life, so you remember Allah, the remembrance of Allah's zikr. Understand? So it's the right way to come to the masjid and do respect your teacher, your Ustadji. So he will guide you. What's the meaning of the Quran and what's the virtue of the zikr? So I'm very happy to see you all. You just sit here and do zikr and you recited the Naaz Sharif. It's a beautiful way to get success in your life. Inshallah, later on, inshallah, I will come in during Ramadan, she will do another zikr too. And I'm very thankful to our Haji Sahib. Haji Sahib is one of the great lover of the Morashi. And he invited me when I was in Sajid Bhai house. And it was a big zikr gathering. And Haji Sahib invited me, please do come for Ghair Shif and zikr. تو میں یہاں پہ آیا اس لیے میرے لیے بھی انعام ہے کہ میں اتنا ہم سفر کر کے آئے کس کی خاطر؟ اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کی خاطر. تو جب یہاں پہ بیٹھ کے اس کے ذکر میں بیٹھ کے چند لمحے اسے یاد کریں گے تو اللہ ریوارڈ یو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے ہمارا ذکر کر رہا ہے. یہ حدیث شریف ہے. میں صرف اس کا ایک اجمالن یعنی سا برڈ آئی ویو جیسے آپ کو کلو دے رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں اللہ خالی نہیں اسے لٹاتا جو اسے یاد کرتا ہے. اور جو اس مجلس میں بیٹھ جائے اور یہ دیکھنے کے لیے صرف آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میرا رب فرشتوں کو کہتا ہے میں انہیں بھی بخش دوں گا سبحان اللہ، کیونکہ وہ میرے ذکر میں آ کے بیٹھے ہیں. یہ انعام ہے ذکر کا، یہ برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذکر کرنے کی، ذکر میں بیٹھنے کی اور اس خوبصورت محفل پاک میں. اب 11ویں شیف کا نام ہے نا، اس دا ٹائٹل، دا نیم گیون بائی 11ویں شیف. دا 11ویں شیف، دا گریٹ صوفی آف ہز ٹائم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. He was a great scholar, he was a great thinker, he was a great Sufi of his time. And he practiced after the Sharia law, after the Quranic guidance. He practiced and invited people to sit together and do the zikr of Allah. یہ 11ویں شیف اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے، اس دن کو مقرر کیا تھا. اس دن میں بیٹھ کے میں نے اپنے چاہنے والوں کو اللہ کے ذکر کا پیغام دینا. میں سادے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ ان کے نام سے یہ ہو گیا کہ وہ بھی ذکر کرتے تھے اور آج بھی ہم انہی کی نسبت سے اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. تو یہ 11ویں والوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بڑی ٹرائبیوٹ ہے، بڑی ایک ریوارڈ ہے ذکر کا کہ جو انہوں نے کیا سینچریز اگو، ہم اسے بھی جاری و ساری کی ہوئے. اور اسی نسبت سے میرے پردادا حضور بابا جی قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی بیٹھ کے یہی پیغام دیا اور اسی کی وہ محبت ہمارے پاس. یہ مجھے بلاتے اس لیے بلایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم اجتماعی طور پہ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے اور اس کو یاد کریں گے. اور میرا رب جو ہے پھر وہ اسے خالی نہیں لٹاتا جو اس کے ذکر کو کرتا ہے، اس پہ کتنا انعام دیتا ہے، کتنی برکات عطا کر دیتا ہے. تو یہی فار دیٹ ریزن وی جسٹ آل sit here to get the Allah's love and His beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whenever somebody says the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, always say sallallahu alaihi wasallam. So reward and salute to him. So Allah will give you 10 times blessing once you recite the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So میں آپ سب کا، علامہ صاحب کا، حاجی صاحب کا، ان کے بیٹے اور سارے خاندان والے ان کو مبارک دیتا ہوں. یہ جب میں پہلے کچھ عرصہ پہلے آئے تھے
تو ابھی ابتدا تھی اور اب کتنی خوبصورت یہ بن گئی ہے، آگے بھی اور خوبصورت ہوگی اور یہ برکتیں ہوں گی اور یہاں پہ حضور کے ذکر کے فیض کا انعام حاصل ہوگا. ہم سارے کے سارے نبی رحمت کے ماننے والے اور ان کے در کے گداگر ہیں اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. دا بیسک بلیف آف یور ایمان یہی ہے کہ پے ریسپیکٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں یہ اتنا بڑا انعام دیا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ سلیقہ سکھا دیا. آج صدیاں گزر گئیں، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی عاشق رسول کھڑا ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو پھر زندہ کر دیتا ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کر لو، اور جس نے وفا کر لی وہ اعلیٰ بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ وفا نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ we'll recite a Zikr and then we'll do dua. Inshallah I have some piece of work there in Oldham too, I have to go there. ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر میں بہت خوش ہوا ہوں بڑا کہ یہ بچے بیٹھ کے انہوں نے نعتیں پڑھی. اور پلیز کیری آن دس پریکٹس، اوکے؟ کیری آن دس پریکٹس. انشاءاللہ day will come then you become bigger and bigger, you become a big scholar of Islam, ambassador of Islam. All right? So